بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا فضل ہر وقت ہمیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ ایک منٹ تو دور، ایک سیکنڈ بھی اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ میرے پیارے دوستو، آسمان سے بارش برسانا، زمین سے فصلیں اگانا، دودھ اور شہد پیدا کرنا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے رب اللہ پاک کا کام ہے۔ پیارے دوستو، یہ ساری کائنات اللہ پاک کے فضل، احسان، کرم کی اور رحمت کے نتیجے میں چل رہی ہے۔ جو کچھ بھی آپ آس پاس زمین پہ، آسمان پہ دیکھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چمتکار ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا پیسہ اور دولت عطا فرمائے گا کہ سارے گھر والے بیٹھ کر بھی سمیٹیں گے تب بھی سمیٹ نہیں پائیں گے۔ رزق کی تنگی 7 نسلوں تک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ پاک آپ کے قدموں میں ڈال دے گا اور آپ کی کوئی حاجت، کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ایک مینول بک یعنی چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس چیز کو یا اس مشین کو کس طرح چلانا ہے۔ اگر آپ نے موبائل سے لے کر اور کوئی چھوٹی بڑی چیز جو آپ نے ڈبہ پہ خرید کی ہوگی تو آپ نے اس میں مینول ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کے اوپر تمام قسم کی انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے مینول ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری حاجات کو قبول فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کے در کا محتاج نہ فرمانا۔ اور جتنے بھی ہمارے پیارے ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ پاک، اگر ان کے دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے یا کوئی ان کا مقصد ہے تو اس سے پورا فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان لائیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ لوگ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، اچھا یا برا، اس کا ہمیں کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور ملتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو چھوٹی سی تکلیف سے، چھوٹی سی پریشانی سے نصیحت فرما دیتا ہے تاکہ اس بندے کو پتہ چل جائے اور وہ بڑی پریشانی، بڑی مصیبت اور تکلیف سے بچ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر سچویشن میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بھی بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ آج، کل، پرسوں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ آپ نے صرف یہ عمل ایک دن کرنا ہے اور آپ لوگ دیکھو گے کہ آپ کی جو حاجت تھی، جو خواہش تھی، وہ اللہ پاک نے پوری فرما دی۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور باوضو رہنے کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے، آپ لوگ اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے پیارے ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو ہو جانا ہے دوبارہ سونے سے پہلے۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ کل کا دن میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے کرنا ہے۔ پھر جب آپ صبح اٹھو گے تو پھر آپ نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ پاک کے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رحیم، یا اللہ، یا کریم، یا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پرسکون حالت میں ایک سائیڈ پر کسی کونے میں ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ تو پھر آپ نے 17 مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
یہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور ظہر کی نماز جب آپ ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کر اس میں 10 کا اضافہ کر دینا ہے۔ اب آپ نے 17 نہیں 27 مرتبہ اسی صورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے ناظرین، جب عصر کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کو 37 مرتبہ پڑھنا ہے، مغرب میں آپ نے اس کو 47 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 57 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے پھر اللہ پاک کے حضور خلوص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ مجھے مکمل امید ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو اسی طرح کریں گے جسی طرح بتایا گیا ہے، اور آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو توحید کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم اللہ پاک کی توحید وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی پوری سلطنت میں ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ صورت بہت خاص ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ جو بندہ اس صورت کو اس بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے انشاءاللہ پھر اس کی کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک اس کو اتنی دولت اور اتنا پیسہ عطا فرمائے گا کہ گھر والے سارے بھی سمیٹنا شروع کر دیں تو تب بھی سمیٹ نہیں پائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ہوگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے صدقے، آمین۔